بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میاں بیوی کی 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، اسی طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہے کون سے جس کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان پریشان حال رہتا ہے، انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کے اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر وہ 3 عادتیں، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک شخص دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپس پر آپ تکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک دیوار دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، سواری سے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اسی گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے مارتا تھا، ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ او بدبخت، او منحوس، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کی جنازی نکل گئی، غربت عروج پر آ گئی۔ وہ میرے لیے منحوس بن کر آئی ہے، میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ یہ کہتا چلا جا رہا تھا، بیوی آگے سے رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا۔ یہ اسی شخص کا گھر ہے جو نمازی تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، بیوی کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے جنم دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اس نے غربت پیدا کیا۔ دوسری عورتیں بیٹے پیدا کرتے ہیں، بیٹیاں پیدا کرتے ہیں، رحمت پیدا کرتے ہیں، نعمت پیدا کرتے ہیں، اس نے میرے لیے عذاب پیدا کیا، میرے لیے ٹینشن ہی ٹینشن پیدا کیا ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بھی سخت آنسو نکل گئی۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیتی جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہوں۔ وہ اسی طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، او بدبخت، تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، میرے باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں دو، میں نے کچھ نہیں لینا، جب لے کے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا۔ یہ چارپائی، یہ بستر میرا، یہ فلاں، یہ ڈیکا، میرا گھر، میرا سب کچھ یہ میرا ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورت کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میرا تذلیل کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میرے خواہش ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتے ہیں اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب بھی باہر جاتا ہے لوگوں کے سامنے مومن پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہتا ہے واہ جی واہ، یہ تو کوئی اللہ کی ولی آ رہے ہیں، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، ابھی یہ مجھے مارتا ہے،
کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو چکی ہے، اب تو اس کے سوا میرا اس دنیا میں ہے کوئی نہیں، اس کا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی ہے، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے مارتے رہے، مجھے ڈانٹتا ہے ڈانٹتے رہے، مجھے قبول ہے، میری تذلیل کرتا ہے، مجھے قبول ہے، مجھے میری رسوائی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، خدا را اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے، میں یہی پڑی رہوں گی، یہ مجھے مارتا ہے میں یہی پڑی رہوں گی، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس کے در کے سوا کوئی اور در میرا ہے ہی نہیں، نہ اس گھر کے سوا میرا کوئی اور گھر ہے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی، بیوی کے آنے سے غربت، بیوی کے آنے سے تنگی ہرگز نہیں، انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کی کالی کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم کر دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تنگی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آئے، پھر اللہ حکم دیتا ہے، تنگیوں اس کے گھر کے اندر چلے جاؤ، پریشانیوں اس کے گھر کے اندر چلے جاؤ، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو پریشان کر کے رکھ دے، اس کو تنگ کر کے رکھ دے، تو بندہ دن بدن تنگ ہو کے نظر آتا ہے، دن بدن پریشان ہوتے نظر آتا ہے۔ وہ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں ہے، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے اپنے کالی کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، پریشانیوں کو ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کی 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہیں کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اسی طرح کاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 2، فرمایا دوسری عادت، فرمایا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے، اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا۔ فرمایا نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے، جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ یہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو نا، بیوی کو گالیاں دینا، تلخ لہجے میں بات کرنا، بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو۔ یہ تھے وہ 3 کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔